وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اے مسلمانوں، یہ دشمن تو یہی چاہتا ہے تمہیں دین سے پھیر دے، تمہیں مرتد بنا دے، تمہیں کافر بنا دے، تمہیں مشرک بنا دے۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور اے ایمان والو، کان کھول کر کے سن لو، اگر کوئی مرتد ہو بھی جائے، اگر کوئی اللہ کے دین سے پلٹ بھی جائے، کوئی اسلام میں آنے کے بعد دوبارہ کفر کا راستہ اپنا لے، تو اللہ کا کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کبھی غور کرنا، اللہ سے مدد مانگتے ہو اور امید لگائے ہو کہ اللہ کی مدد آئے، کبھی غور کرنا 24 گھنٹے میں تم نے کتنے منٹ اللہ کے دین کو دیے ہیں؟ تمہاری اپنی ذات کے ذریعے اللہ کے دین کو کیا فائدہ پہنچا؟ تم نے اپنی ذات کے ذریعے اللہ کے دین کا کتنا بھلا کیا؟ کبھی اس بات پر بھی غور کرنا میرے بھائی۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی کے صحابہ سے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تمہارے قدم کو جما دے گا دشمن کے مقابلے میں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اے ایمان والو، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تمہارے دین کو ضرور غالب کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے ہر قسم کے ڈر کو نکال دے گا، امن اور شانتی تم کو عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، میں نے مردار کو حرام کیا ہے تمہارے اوپر، ہم نے سور کے گوشت کو حرام کیا ہے تمہارے اوپر، ہم نے خون کو حرام کیا ہے تمہارے اوپر، اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے اس چیز کو بھی ہم نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں،
ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے سب سے بڑا جو سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور جس کا جواب ہر شخص تلاش کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ انسانی تاریخ میں جب جب ایسا ماحول بنا ہے کہ کفر طاقتور ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کی مدد کی ہے۔ ایک وہ دور تھا جب مکہ کی سرزمین پر اللہ کا گھر تو تھا، خانہ کعبہ تو تھا، مگر لا الہ الا اللہ بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ اکا دکا لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چل رہے تھے، لیکن وہ ان کی کوئی گنتی نہیں تھی۔ اکثریت مکہ میں بت پرستوں کی تھی، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا وغیرہ بھی اسی ماحول میں اور اسی مذہب پہ تھے جو اس وقت مکے میں رائج تھا۔ بت پرستی آپ کے خاندان کے لوگ بھی کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ دن پہلے یہ واقعہ دنیا نے دیکھا کہ اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے یمن سے ایک لشکر چلا، اور وہ لشکر ہاتھیوں کے اوپر آیا۔ اس زمانے میں یہ ایک نادر لشکر تھا، ہاتھی کے اوپر سوار ہو کر کے یہ لشکر آیا تھا۔ کسی کے اندر تاب نہیں تھی، طاقت نہیں تھی اس ہاتھی والے لشکر سے مقابلہ کرنے کی۔ اور جب ابرہہ کے سپاہی مکہ کی حدود میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے کچھ اونٹوں کو پکڑ دیا، تو عبد المطلب آئے اور ابرہہ سے کہا کہ ہمارے اونٹ ہمیں واپس کر دو۔ ابرہہ کو معلوم تھا کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، مسجد حرام کے متولی ہیں۔ کہا بھائی بڑے عجیب آدمی ہو تم، جس خانہ کعبہ کے متولی ہو، تمہیں معلوم ہے اس کو ڈھانے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے میں آیا ہوں، اور تمہیں اس کی کوئی چنتا نہیں، تمہیں اونٹوں کی فکر پڑی ہے۔ میں تو تمہیں بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، بڑا یعنی ایماندار آدمی سمجھتا تھا، لیکن جس خانہ کعبہ کے تم ذمہ دار ہو اس کی تو تمہیں حفاظت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو عبد المطلب نے ایک جواب دیا تھا، کہا تھا کہ ابرہہ ان لہو ربا یحفظہ، خانہ کعبہ کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے۔ انا رب الابل، میں اونٹ کا مالک ہوں، میں خانہ کعبہ کا مالک نہیں ہوں، اس کا ایک رب ہے، وہ حفاظت کر لے گا۔ یعنی کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں، ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھی تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو گرانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ اللہ کے رسول کی پیدائش کے تقریباً 40 یا 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی جو پیدائش کا سال ہے، آپ سیرت کی کتاب میں پڑھیے گا نا، اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی وہاں سے ایک نیا کیلنڈر شروع ہوا۔ یہ ہاتھیوں والا جو حملہ ہوا تھا، ہاتھیوں کا لشکر والا جو حملہ ہوا تھا، اس سال سے وہاں سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے ٹائم کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے مدد کی، کیسے مدد کی؟ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اے نبی آپ نے نہیں دیکھا؟ اب ظاہر ہے نبی نے تو دیکھا کہاں، نبی کے تو پہلے کا واقعہ ہے۔ یہاں دیکھنے سے مراد یہ کہ آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے سنا نہیں، آپ نے اس واقعے کے بارے میں جانا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کیا کیا۔ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہاتھیوں کے لشکر والوں کی تمام چالوں کو ناکام کر دیا۔ آئے تھے اس وقت کی بہت بڑی طاقت لے کر اور لشکر لے کر کے، اور اپنے دانست میں یہ سوچ کے آئے تھے یہ مکے کے بدو، یہ بکری چرانے والے، یہ کیا ہمارے ہاتھیوں کے لشکر کا مقابلہ کریں گے؟ ہمارے پاس وہ ویپنز ہے، وہ ہتھیار ہے، وہ طاقت ہے جس کا ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔ پلاننگ تو بڑی مضبوط تھی۔ اللہ نے کہا
ہم نے ان کی چالوں کو فی تذلیل ختم کر دیا، ان کی ساری پلاننگ برباد ہو گئی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان کے اوپر پرندوں کو بھیجا، ابابیل۔ اچھا، ابابیل کا مطلب لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ ابابیل چڑیا مراد ہے، نہیں نہیں نہیں، ابابیل عربی میں کسی چڑیا کا نام نہیں ہے۔ ابابیل عربی میں کہتے ہیں چڑیوں کے جھنڈ کو۔ تو وہ کون سی چڑیا تھی یہ قرآن نے نہیں بتایا، قرآن یہ کہہ رہا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، اللہ نے ان کے اوپر کچھ چڑیوں کو بھیجا۔ کیسی چڑیا تھی؟ ابابیل، جو جھنڈ کی جھنڈ میں آئی تھی، گروہ میں آئی تھیں، اکٹھے آئی تھیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ ان ہاتھیوں کے لشکر کے اوپر کنکریاں برسا رہی تھی۔ حجارہ، کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر برسا رہی تھی، اور یہ پتھر کیسے تھے؟ من سجیل، سجیل کے تھے۔ سجیل کا مطلب علماء نے لکھا کہ یہ سنگ گل سے بنا ہے۔ سنگ مانے پتھر ہوتا ہے، اور گل مانے پکی ہوئی مٹی۔ سنگ گل، پکی ہوئی مٹی سے وہ کنکریاں بنی تھی۔ اب وہ مٹی کہاں سے آئی، وہ کنکریاں کہاں سے آئی، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ان چڑیوں کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے چنے کے برابر کنکریاں تھیں، اور ان کنکریوں نے بارود کا کام کیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ان چھوٹی چھوٹی چڑیوں نے ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ذریعے اس پورے ہاتھیوں کے لشکر کا یہ حال کر دیا، کعصف مأکول، جیسے کھایا ہوا چارہ اور کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ جیسے کسی چارے کو کوئی جانور کھا لے، اس کے کھانے کے بعد اس چارے کی کیا کیفیت؟ چارہ تو ایسے ہی دیکھنے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور وہ بھی مأکول، کھایا ہوا چارہ۔ کبھی بکری وغیرہ کو آپ لوگ کوئی چیز کھانے کو دے دیں تو کھانے کے بعد اس کی پلیٹ میں آپ نظر ڈالیں تو اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے، کعصف مأکول، اتنا ہیوی، اتنا بڑا لشکر تھا، ہم نے اسے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ اور ابرہہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ اس کو تو اتنی خطرناک بیماری ہو گئی تھی کہ وہ پتھر اس کو بھی لگے، اور پورے بدن میں اس کو جو ہے پیپ اور مواد بہنے لگا، اور وہاں سے وہ واپس بھاگا یمن کی طرف، اور یمن میں جا کے کتے کی موت مرا۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے 40 یا 50 دن پہلے پیش آیا۔ اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا قرآن میں، اور بیان کر کے مکہ والوں کو مخاطب کیا کہ تم یہ دیکھو کہ اس نبی کے آنے کے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ منظر دکھایا ہے، تم کتنے بڑے ناشکرے ہو۔ اس اللہ نے جس نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا تھا چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے، اس اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا ہے، اور تم اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ میرے بھائی، آج ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں مدد نہیں آ رہی ہے؟ آج بھی تو ابرہہ، قدم قدم پہ ابرہہ موجود ہیں۔ آج کوئی ابابیل، آج کوئی چڑیوں کا لشکر کیوں نہیں آتا ہے؟ آج کوئی کنکریاں کیوں نہیں گرتی؟ آج اللہ کے گھروں پر جو ہے برے نشانے سادھے جا رہے ہیں اور بری پلاننگ ہو رہی ہے، آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ اس سوال کا جواب آج ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے قرآن کی روشنی میں۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، کیوں، کیسے آئے گی؟ لیکن اس کے پہلے ایک بنیادی بات آپ جان لیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور آپ بالکل چین اور سکون سے رہیں گے، اور اسلام کے خلاف جو طاقتیں وہ آپ کو چین سے رہنے دیں گی، قرآن کہتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ جب تک توحید پر ہیں، اہل کفر کی نظر میں آپ کانٹے بنے رہیں گے۔ یہ کفار اور مشرکین کبھی نہیں چاہیں گے آپ کی پیشانی اللہ واحد کے آگے جھکے، اور وہ آپ کو برباد نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف آپ کا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ آپ کافر ہو جائیں، مرتد ہو جائیں، ان کے والے نعرے لگا لیں، ان کے آستانوں پہ سر جھکا دیں، آپ کو گلے لگا لیں گے، آپ کو بہترین انسان کہیں گے۔ جب تک آپ توحید پر ہیں، ایمان پر ہیں، آپ دشمن ہیں ان کے۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ اٹھائیے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اے مسلمانوں، یہ دشمن تو یہی چاہتا ہے تمہیں دین سے پھیر دے، تمہیں مرتد بنا دے، تمہیں کافر بنا دے، تمہیں مشرک بنا دے۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور اے ایمان والو، کان کھول کر کے سن لو،
اگر کوئی مرتد ہو بھی جائے, اگر کوئی اللہ کے دین سے پلٹ بھی جائے, کوئی اسلام میں آنے کے بعد دوبارہ کفر کا راستہ اپنا لے, تو اللہ کا کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کوئی مرتد ہو گیا, دنیا بھی اس کی برباد, آخرت بھی اس کی برباد, گھاٹا اس کا ہے, اللہ کا تھوڑی کوئی گھاٹا ہے بھائی. اب یہاں وہ حدیث قدسی اپنے سامنے رکھی ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, اور یہ وہ حدیث ہے کہ تابعین جب اس حدیث کو پڑھتے تھے تو اس کو پڑھنے کے بعد گھٹنوں کے بل گر کے رونے لگتے تھے. بڑی لمبی حدیث ہے, اس کا ایک ٹکڑا میں بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے آدم کی اولاد, اے آدم کے بیٹو, تمام کے تمام آدم کی اولاد, تمام کے تمام جنات, تمام جتنے لوگ پہلے پیدا ہوئے, جتنے لوگ بعد میں پیدا ہوئے, کانو علی اتقا قلب رجل واحد منکم, سب کے سب اتنے نیک بن جائیں, اتنے متقی بن جائیں, دنیا میں سب سے متقی انسان کے دل کی طرح ان کا دل ہو جائے. ما زاد فی ملکی شیئا, اللہ کہتا ہے میری حکومت اور میری سلطنت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی اس سے. اور ساری کائنات مل کر کے, سارے انسان, سارے جنات, سارے پہلے کے, سارے بعد کے, سب سے برے انسان کے دل کی طرح ہو جائیں, ما نقص من ملکی شیئا, میری سلطنت اور حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. تو بھائیو, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا جو چراغ روشن کیا تھا, اس چراغ سے ابو لہب کی دشمنی تو کل بھی تھی اور آج بھی ہے. لیکن ہاں, وقت پلٹے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ العاقبۃ للمتقین, بہترین انجام تو متقیوں کا ہونا ہے. دین تو اللہ کا غالب رہے گا, حالات یکساں نہیں رہیں گے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ کہتا ہے کہ کوئی اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہے تو یہ پاسبل نہیں. یہ اسلام اللہ کا نور ہے, یہ اللہ کا دین ہے, یہ اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. تو یہ پہلی بات آپ یاد رکھیں. آپ کا دشمن صرف آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہے, وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو ختم کر دے. اسے پرابلم ہے آپ کی نماز سے, اسے پرابلم ہے آپ کے اسلامی شعائر سے, اسے پرابلم ہے آپ کی توحید سے. آپ اس کے رنگ میں رنگ جائیں, آپ کو گلے لگا لے گا. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے میرے حبیب, یہ یہودی, یہ نصارہ, یہ اسلام کے دشمن, یہ تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں, ان کے تابعدار نہ ہو جائیں, ان کی آستانوں پر جبیں سائی نہ کریں, ان کے دروں پہ سر نہ جھکائیں, تب تک یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. اب اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ آئیے ہم اس کو تلاش کریں. اللہ کی مدد آئے گی, پہلا کام ہمیں کرنا پڑے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ایمان کو مضبوط کریں. اللہ کا وعدہ ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کی مدد ہمارے, اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے ذمے, ہم ضرور مدد کریں گے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا, ہم یقیناً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی. وقت لگے گا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے, لوگ مذاق اڑاتے رہے, مٹھی بھر لوگ ایمان لائے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کشتی میں بچا لیا, باقی سب کو تباہ کر دیا. ٹائم لگ سکتا ہے, لیکن اللہ اہل ایمان کی مدد ضرور کر. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ اہل ایمان کا ڈیفنس کرتا ہے, اللہ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے. اب ہم سب اپنے ایمانوں کو ٹٹولے, ہمارا ایمان کیسا ہے, ہماری توحید کیسی ہے. بھئی ہمارے دین کی پہچان توحید سے ہے. اگر مسلمان کی توحید ایسی ہے کہ وہ اللہ کے در پہ بھی سر جھکا رہا ہے اور غیر اللہ کے در پہ بھی سر جھکا رہا ہے, وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہہ رہا ہے, اور صاحب بڑے پیر صاحب کے نام پہ جو ہے وہ نظر و نیاز اور ان کے نام کی بریانی بھی تقسیم کروا رہا ہے, اور ان کو غوث اعظم کا لقب بھی دے رہا ہے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو جو ہے غوث اعظم کہہ رہا ہے, حضرت علی کو مشکل کشا کہہ رہا ہے. اس کی توحید میں کھوٹ ہے, اس کے ایمان میں کھوٹ ہے. اللہ کے کھوٹ والی توحید نہیں چلے گی, اللہ کے پیور توحید چلے گی. اللہ نے فرمایا سورہ نور کے اندر, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اے ایمان والو,
اللہ کا وعدہ ہے اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اللہ تمہارے دین کو ضرور غالب کرے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے ہر قسم کے ڈر کو نکال دے گا, امن اور شانتی میں تم کو امن اور شانتی تم کو عطا فرمائے گا. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, شرط یہ ہے تم ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو. یہ کرائے کے مسلمان. ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ صاحب لکھنؤ سے کچھ مسلمان پیدل سفر کر کے ایک بت خانے کا سفر انہوں نے کیا, اور وہاں جا کے صاحب ان کو جو ہے دیدار کرایا گیا اور زیارت کرائی گئی, اور میڈیا میں اس کو بڑے ہاتھوں ہاتھ دیا گیا کہ صاحب یہ مسلمان ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ ویسے کٹر نہیں ہے جیسے اور مسلمان ہیں, یہ تو صاحب ہمارے معبودوں کی کا احترام کرتے ہیں, ہمارے معبودوں کی زیارت کرنے یہ لکھنؤ سے پیدل چل کے آئے. تو ایسا ایمان تو نہیں چلے گا میرے بھائی, ایسا ایمان نہیں چلے گا کہ آپ لا الہ الا اللہ بھی کہیں اور اس کے بعد آپ معبودان باطلہ کی تعظیم بھی کریں, ان کا احترام بھی کریں. نہیں, اللہ کو توحید میں شرکت گوارا نہیں. اللہ تو وہ ہے میرے بھائی, کھانے کی چیز ہے, جانور ہے, طریقہ ذبح کا سیم ہے, حلال جو ذبح ہم جانور کو کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے ذبح کیا ہے, لیکن آپ نے غیر اللہ کا نام لے لیا ہے. اب وہ جانور کا گوشت یا وہ چڑھاوے کی چیز یا وہ کھانے کی چیز اللہ کی نظر میں کیسی ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں نے مردار کو حرام کیا ہے تمہارے اوپر, ہم نے سور کے گوشت کو حرام کیا ہے تمہارے اوپر, ہم نے خون کو حرام کیا ہے تمہارے اوپر, اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے اس چیز کو بھی ہم نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے. ہمارے یہاں کچھ سیکولر مسلمان ہیں, کچھ لبرل مسلمان ہیں, وہ کہتے ہیں صاحب میں بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لیتا ہوں. تو یہ پھر قرآن کی آیت کا تو کوئی مطلب نہیں ہے بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لیا جائے. وما اہل بہ لغیر اللہ, جس چیز پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے قرآن اس کو مردار کی اور سور کے گوشت کی اور خون کی لسٹ میں شامل کرتا ہے, اور آپ صاحب کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے ہم سب کھا لیتے ہیں. یہ نہیں چلے گا میرے بھائی. بڑا مشکل دور آیا تھا میرے نبی کے اوپر, میرے نبی کے صحابہ مکے میں تڑپا تڑپا کے مارے جا رہے تھے, بلال حبشی تپتی ریت پہ لٹائے جا رہے تھے, سمیہ کو ننگا کر کے شہید کیا جا رہا تھا, عمار اور یاسر کو کڑی دھوپ میں ان کو کھڑا کر کے ستایا جا رہا تھا. اس مشکل دور میں بھی میرے نبی نے توحید کو نہیں چھوڑا تھا, توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا, کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا. ایک وہ دور بھی آیا تھا جب ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا جو ہر موقع پر کھڑے رہتے تھے, مکے والے آئے, کہا کہ ابو طالب بہت ہو گیا, پانی سر سے اونچا ہو گیا, تمہارا بھتیجا دن بدن ہمارے بیچ میں اختلاف پیدا کر رہا ہے, اب بیچ میں سے تم ہٹ جاؤ. ابو طالب نے اللہ کے نبی کو بلایا, کہا بھتیجے اپنے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ تیرا چچا اس بوجھ کو اٹھا نہ سکے. آج میرے پاس لوگ آئے اور ایسی بات کہنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میرے ایک ہاتھ پہ چاند لا کے دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دوں اور کہہ دو کہ میں توحید چھوڑ دوں, میں لا الہ الا اللہ کی دعوت چھوڑ دوں, میں رب کا پیغام سنانا چھوڑ دوں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا چچا جان. وہ دور بھی آیا تھا آپ کے اوپر, آپ کے پورے خاندان کو 3 سال تک ایک وادی میں سمٹ کر کے اور تڑپ تڑپ کر کے جینے پر مجبور کیا گیا تھا. پورے خاندان عبد المطلب کو اس ایک شیب ابی طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. بچے بلکا کرتے تھے, رویا کرتے تھے, پورا مکہ کھاتا تھا, اور میرے نبی کے خاندان والوں کو کھانے کی چیزیں نہیں پہنچائی جاتی تھی. وہ 3 سال اللہ کے رسول کی بڑی زندگی کے بڑے تکلیف والے سال تھے میرے بھائی. وہ سارا ٹائم آپ نے گزارا, مگر مکہ والوں سے جا کے کبھی یہ آفر نہیں کیا کہ آؤ ہم توحید کے معاملے میں کچھ سمجھوتے کر لیتے. نہیں, توحید کے معاملے میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا. یہاں تک آفر دیا گیا, مکہ والے آئے, کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرو, ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو, ایک دن ہم آپ کی صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے, ایک دن ہم آپ کے دین پر چلیں گے, ایک دن ہمارے دین پہ چلو, ایک دن ہم آپ کے دین پہ چلیں گے. اللہ نے سورہ کافرون اتار دی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے, جس کی عبادت تم کرتے ہو میں توحید پر رہتے ہوئے اس کی عبادت نہیں کر سکتا,
اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں تم شرک کرتے ہوئے اس کی عبادت کبھی نہیں کر سکتے۔ کیا مکہ والے اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دو۔ مکہ والے اللہ کو مانتے تھے، وہ حج کرتے تھے، وہ طواف کرتے تھے، ان کا لبیک پکارا کرتے تھے طواف کے دوران وہ، مگر ان کی عبادت میں شرک تھا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے مگر ساتھ میں ان اپنے معبودان باطلہ کو شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ تک ہماری گزارش کو لے کے جائیں گے، یہ اللہ کی خدائی میں شریک ہیں، اللہ نے ان کو پاور دے رکھا ہے، اللہ نے ان کو عطا کر رکھا ہے۔ یہی عقیدہ آپ مسلمان بن کے کریں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کے کریں، آپ پکے موحد ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ شرک کر کے آپ غیر اللہ کے دروں پہ سر جھکا کر کے آپ اللہ کی مدد مانگیں گے، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے۔ لکھ کے رکھ لیجئے میری بات۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے ہم ایمان والوں کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، دوسری چیز، اللہ کی مدد اگر حاصل کرنا ہے تو ایک کام ہمیں آپ کو اور کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ ابھی آپ نے تقریر سنی، دعا میں اخلاص کی کمی ہے۔ صاحب دعائیں ہو رہی ہیں، عجیب و غریب قسم کی دعائیں، ردیف اور قافیے کے ساتھ دعائیں ہو رہی ہیں۔ ابھی کشمیر میں بارش نہیں ہو رہی تھی، یہ ٹائم کشمیر میں بارش کا ہے، وہاں بارش ہوتی ہے، برفباری ہوتی ہے، برف نہیں گر رہی تھی، پورا کشمیر سوکھا پڑا تھا، وہاں دعائیں ہو رہی ہیں، استسقاء کی نماز ہو رہی ہے۔ صاحب اب استسقاء کی جو نماز پڑھا رہے ہیں امام صاحب، آگے کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ہر چیز کی ویڈیو بنانا ضروری نہیں ہے، یہ اصل میں یوٹیوب کا دور ہے، ویورز بڑھانے کا دور ہے، تو ویورز کے لیے کچھ بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب صاحب وہ امام صاحب کی گڑ گڑاتے ہوئے امام صاحب کی دعاؤں کو بالکل فیس ٹو فیس بڑا سا HD کیمرہ لگا کر کے اس کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اخلاص، اللہ کے یہاں اخلاص چاہیے میرے بھائی، اور یہی اخلاص اس دور میں سب سے اگر کوئی چیز مفقود ہے تو وہ اخلاص ہے۔ حتیٰ کہ ہم اخلاص پر بات کرتے ہیں، ہماری بات میں اخلاص نہیں ہے، ہماری گفتگو میں اخلاص نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہماری مسکراہٹوں میں منافقت بھری ہے۔ انسان ایک دوسرے سے مسکرا کے ملتا ہے تو اس میں بھی آج کوئی مفاد ہوتا ہے، انسان اتنا بے ایمان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی بڑی قیمت ہے میرے بھائی۔ جانتے ہو اخلاص کی قیمت کیا ہے؟ ہمارے مسجد پر کوئی ایسا آدمی آ جائے جو بالکل فٹیچر ہو، کپڑے پھٹے پرانے ہو، میلا کچیلا ہو، تو ہم تو یہی سمجھیں نا یار بیکار آدمی، اس کو بھگا دو۔ لیکن اگر وہ انسان اللہ کا نیک بندہ ہے، مخلص ہے، اخلاص ہے اس کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم من اشعث اکبر مدفوع بالابواب، کتنے لوگ ایسے ہیں بال پراگندہ ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، دروازے پہ چلے جائیں لوگ دروازے پہ دھکے دے کے بھگا دیں، ان کی ظاہری حیت اتنی ہے مگر وہ اتنے اخلاص والے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کریں تو اللہ ضرور ان کی بات کو پوری کرتا ہے۔ اللہ کے اخلاص کی بڑی قیمت ہے، اخلاص کے بغیر اللہ کے عمل کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے بھائی۔ سورہ کہف پڑھتے ہیں آپ جمعہ کے دن، سورہ کہف کی آخری آیت کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ دو کام کر لے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ ایسا عمل کرے جو نیک عمل ہو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے نیک عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ریاکاری کرنے والا شریک کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا جا، جس کو دکھانے کے لیے تو نے نماز پڑھی تھی جا کے اس سے ثواب لے، میں تجھے کوئی ثواب نہیں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکار کو کوئی ثواب نہیں دے گا، ریاکار کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اخلاص پیدا کرو اپنے اندر، اخلاص کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اپنے نبی کے صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل رہے ہو، خبردار تمہارے نکلنے کا انداز بھی کافروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، ان کی طرح نہ نکلو جو اتراتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے نکلتے ہیں۔
تم اللہ کی راہ میں بھی نکلو تو تمہارے اس نکلنے میں بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے، اللہ اکبر، مجھے سیرت النبی کا یہ چیپٹر سب سے زیادہ پسند ہے۔ سیرت تو پوری اللہ کے رسول کی تو پوری سیرت دل سے لگانے کے لائق ہے، اگر کبھی موقع ملے نا فتح مکہ کا چیپٹر کھولنا اور وہ دیکھنا وہ انداز کیا تھا میرے نبی کا مکہ میں داخل ہونے کا ٹائم۔ یہی مکہ ہے جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، جہاں آپ کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا دو بھر کر دیا گیا تھا۔ آپ نماز پڑھتے تھے، کوئی آ کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی آپ کے اوپر گندگی لا کے ڈال رہا ہے۔ اسی مکہ میں اللہ کے نبی آج فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ایک اشارے ابرو پر جان لٹانے کو تیار ہیں، مگر میرے نبی کی چال میں نہ کوئی فخر ہے، نہ غرور ہے، نہ تکبر ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سیرت کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جب فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہوئے تو تواضع کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، چہرے کو جھکائے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کے شکر کے کلمات آپ کی زبان پر جاری، اور اس حال میں آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ریاکاری سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ دور ریاکاری کا ہے۔ یہاں تو صاحب کسی کی مدد بھی کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں چلا۔ وہ دور ختم ہو گیا، وہ دور چلا گیا جب لوگ پردے کے پیچھے مدد کر دیا کرتے تھے۔ کتنے غریب گھر تھے ہمارے بنارس کی میں بات کر رہا ہوں، کتنے وہ لوگ دنیا سے چلے گئے جن کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے کہ محلے کے کتنے غریب پریواروں کی کفالت کر دیا کرتے تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ آج تو صاحب ریس لگی ہے کہ میں نے 10 لاکھ چندہ دیا تو صاحب میرا نام سب سے 10 منٹ تک جو ہے چندہ والے مولوی صاحب 10 منٹ تک مجھے دعا دیتے رہے، اتنا میں نے لمبا چندہ دیا ہے۔ تو آج ہمارا حال ہے۔ میرے بھائیوں، اخلاص اللہ کو پسند ہے، ریاکاری نہ پسند ہے۔ اللہ کی نظر میں بہت بڑی عبادت ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، ایک آدمی جہاد کر رہا ہے، یقاتل شجاعتن، بہادری کے لیے جہاد کر رہا ہے۔ ایک دوسرا آدمی جہاد کر رہا ہے، یقاتل حمیتن، حمیت میں کر رہا ہے۔ اس کے خاندان کی بات آ گئی، اس کی عزت و آبرو کی بات آ گئی، حمیت میں لڑ رہا ہے۔ وَيُقَاتِلُ الرِّيَاءً، اور ایک آدمی ریاکاری کے لیے، دکھانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی ان میں سے کون انسان اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اس لیے جہاد کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، اس لیے لڑ رہا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ باقی بہادری کے نام پہ، حمیت کے نام پہ، خاندان کی عزت کے نام پہ، اپنی ناک کے نام پہ جو لڑ رہا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر رہا ہے۔ بھئی جان دے رہا ہے ایک آدمی، مگر اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد غلط ہے۔ مقصد آپ کا اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، تب وہ جہاد فی سبیل اللہ تعالیٰ کیا معتبر ہے۔ تیسری چیز، اللہ کی مدد چاہیے، ایک کام اور کرنا ہے ہمیں، اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ اب یہاں یہ بھی نوٹ کر لو، اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں صاحب ہم پیسے والے ہیں، ہم چندے نہ دیں، ہم تعاون نہ کریں، یہ مسجدیں نہیں بنیں گی، یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو میرے بھائی۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا اور آپ کا پیسہ مسجد میں لگ رہا ہے نا، یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر۔ اللہ نے آپ کو عالم بنایا اور آپ کے علم سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر۔ اللہ کو کام لینا ہوتا ہے۔ اعظم گڑھ کی سرزمین پر ایک غیر مسلم نوجوان تھا، باقے رام نام تھا اس کا، باقے رام نام تھا اس کا۔ اس نے اسلام قبول کیا، عمر آباد کی سرزمین پر دین کا علم حاصل کیا، مدینہ یونیورسٹی میں جا کر کے اس نے آگے کی تعلیم حاصل کی، اور دنیا اسے دکتور ضیاء الرحمن اعظمی محدث کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور اس انسان کے ذریعے جو ایک زمانے میں غیر اللہ کے دروں پہ جا کے سر جھکایا کرتا تھا، اللہ نے ایسا کام لیا کہ آج حدیث کے اوپر اتنا بڑا انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے الجامع الکامل کے نام سے صحیح حدیثوں کا اتنا بڑا مجموعہ تیار کیا کہ 1400 سال کی تاریخ میں صحیح حدیثوں کا اتنا بڑا مجموعہ کسی نے تیار نہیں کیا تھا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اپنی جگہ ہیں، مگر شیخ ضیاء الرحمن اعظمی صاحب نے الجامع الکامل کے نام سے 12-13 جلدوں میں اللہ کے رسول کی تمام صحیح حدیثیں جو اب تک موجود ہے دنیا میں جہاں جہاں، انہوں نے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ باقے رام کا ایک نوجوان، اس کو اللہ نے اس مقام تک پہنچایا۔ پنجاب کی سرزمین پر کھڑک سنگھ نام کا ایک غیر مسلم، اللہ نے اسے ایمان کی توفیق بخشی،
اور جب وہ ایمان لے آیا، باپ کو پتہ چلا، باپ نے پھر بلایا، شدھیکرن کروایا، بیٹے کو پھر اسلام سے نکالا، بیٹا پھر گھر چھوڑ کے بھاگا، کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کر کے وہ بیٹا پہلے دیوبند پہنچا، وہاں دین کا علم حاصل کیا، پھر اپنے اساتذہ سے بھڑ گیا، اسے لگا کہ نہیں، سچا دین وہ ہے جو قرآن و حدیث والا ہے، اس نے مسلک اہل حدیث قبول کیا، پہلے آرا کی سرزمین پر آیا، وہاں بچوں کو پڑھایا، وہاں مدرسے میں پڑھایا، پھر بنارس کے دارا نگر میں وہ آیا اور وہاں پر اس انسان نے اپنا ادارہ قائم کیا اور بنارس میں توحید کی شمع کو روشن کیا، اور دنیا اسے مولانا محمد سعید محدث بنارسی کے نام سے جانتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ اپنے دین کا کام کب کس سے لے لے یہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اللہ ہم سے بڑا کام لے رہا ہے، ہم بڑے اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے ہمارا بڑا احسان ہے۔ نہیں، اگر آپ کی دولت، آپ کا علم، آپ کا وقت اگر اللہ کے دین کے لیے صرف ہو رہا ہے تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ کوئی احسان نہیں کر رہے اللہ کے اوپر۔ آپ کبھی غور کرنا، اللہ سے مدد مانگتے ہو اور امید لگائے ہو کہ اللہ کی مدد آئے، کبھی غور کرنا 24 گھنٹے میں تم نے کتنے منٹ اللہ کے دین کو دیے ہیں، تمہاری اپنی ذات کے ذریعے اللہ کے دین کو کیا فائدہ پہنچا، تم نے اپنی ذات کے ذریعے اللہ کے دین کا کتنا بھلا کیا، کبھی اس بات پر بھی غور کرنا میرے بھائی۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی کے صحابہ سے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدم کو جما دے گا دشمن کے مقابلے میں۔ اعداد اور شمار اور فگرز کی اللہ کی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے صاحب تعداد کم ہے اس لیے ہم پریشان ہیں، تو تعداد تو 1000 کے مقابلے میں 313 کی بھی کم تھی، 313 تھے 1000 کے مقابلے میں، اللہ نے کامیابی سے نوازا تھا۔ اور جنگ حنین میں 12000 کا لشکر لے کے گئے تھے، مگر جب دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ صاحب ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے، تو جنگ حنین میں وہ لمحہ بھی آیا تھا کہ جب ثقیف اور حوازن کے لوگوں نے تیر مارنا شروع کیا، مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی جنگ کے میدان میں کھڑے ہو کے لوگوں کو بلا رہے، الیہ عباد اللہ، میں اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں محمد ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، آؤ میرے پاس آؤ۔ تب مسلمان پھر سے اکٹھا ہوئے اور پھر جا کر کے اس جنگ کو جیتے تھے۔ تو تعداد وہاں تو زیادہ تھی، مگر ایک لمحہ ایسا آیا کہ مسلمانوں کو بھاگنا پڑا۔ تو اللہ کے یہاں اعداد اور شمار اور فگرز کی بہت حیثیت نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کے یہاں آپ کے جذبے کی بڑی حیثیت ہے۔ آپ اللہ کے دین کی مدد کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، قوی ہے۔ اب یہ اللہ کی مدد کرنے والے کون لوگ ہیں، ذرا ان کی پہچان سن لیجئے۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں طاقت دے دیں تو پہلا کام وہ کیا کریں گے، وہ نماز قائم کریں گے۔ ذرا اپنی بستیوں کا جائزہ لے لو، اپنے خاندانوں کا جائزہ لے لو۔ باپ نماز پڑھ رہا ہے، اولاد کو کوئی مطلب نہیں نماز پڑھنے سے، ماں نماز پڑھ رہی ہے، جوان بیٹیاں نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، اور آپ صاحب چاہتے ہیں کہ چپے چپے پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں صاحب زمین میں خلافت قائم ہو جائے، ملک میں خلافت آ جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے۔ آپ کے گھر میں اللہ کا دین نہیں آ رہا، آپ کے پریوار میں اللہ کا دین نہیں آ رہا ہے، زمین پہ کیسے اللہ کا دین آ جائے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے ایمان والے بندوں کی یہ نشانی ہے، اگر ان کو ہم زمین میں اقتدار دے دیں، وہ پہلا کام کیا کریں گے، وہ پالیٹکس نہیں کریں گے، وہ سیاست نہیں کریں گے، وہ ارتھ ویوستھا پر دھیان نہیں دیں گے، وہ پہلا کام کریں گے اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے۔ اسلامی سوسائٹی نماز کے بغیر نہیں کامیاب۔ آج اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ ہمارے یہاں جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے صاحب، ٹھیک ہے وہ مسلمان ہے اور الحمدللہ اہل حدیث ہے، جمعہ میں آ جاتا ہے بیچارہ، تو نام تو مسلمانوں میں اس کا شامل ہے نا۔ اسے کبھی کسی نے یہ شرم نہیں دلائی، اسے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ 5 ٹائم کی نماز یہ کوئی آپشنل نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے، ضروری ہے، میں نہیں پڑھوں گا اللہ کے حساب دینا پڑے گا مجھے، اللہ کے پکڑ ہوگی۔ یہ احساس جب تک نہیں ہوگا میرے بھائی، جب تک آپ کو یہ بھئی ہم کو فلائٹ پکڑنا ہے صبح 4 بجے، اگر ہم کو بنارس ایئرپورٹ جانا ہے تو ہم 2 بجے اٹھیں گے، ہم 1 گھنٹے کی مارجن لے کے اٹھیں گے، نہیں صاحب ہم کو ایئرپورٹ جانا ہے، کیونکہ فلائٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ جس چیز کو ہم جتنی اہمیت دیں گے ہم اس حساب سے اس پر کام کریں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز کی اہمیت ہے، آپ کی گدی آٹومیٹک بند ہو جائے گی نماز کے ٹائم، آپ کا پاور لوم بند ہو جائے گا، آپ کے کارخانے بند ہو جائیں گے۔ بھئی آپ نے جو ہے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک دن مرری بند کر لی، ایک دن کام بند کر لیا،
کہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ صاحب ہم ایک دن کام بند کر لیں گے, ہمارا ایک دن کا نقصان ہو جائے گا, ہماری اتنی مزدوری نہیں ملے گی. آپ کو لگا نہیں یار پوری قوم کا معاملہ ہے, پوری ملت کا معاملہ ہے, ہمیں ایک دن کام بند کر دینا چاہیے. آپ پوری ملت اور قوم کے نام پر ایک دن کام بند کرنے کو تیار ہیں, اور آپ 5 ٹائم کی نماز میں 10 منٹ کا ٹائم نکالنے کو تیار نہیں. اتنی مہنگی ہے یہ نماز, اتنی مشکل ہے یہ نماز. نہیں میرے بھائی, مشکل حالات میں تو میرے نبی نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اذا حزبہ امر صلی, اللہ کے پیارے نبی کے اوپر جب کوئی مشکل آتی تھی اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا, اگر حضرت بلال کہیں کسی کام میں مصروف ہو جاتے تھے اور حضرت بلال اللہ کے نبی کو نظر آتے تھے, اللہ کے نبی فرماتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اے بلال جلدی سے نماز اذان دے دو, اقامت دے دو, ہمارے دل کو سکون پہنچاؤ بلال نماز کے ذریعے. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے نبی کا کلمہ پڑھنے والے, ہم کیسے نبی کے چاہنے والے ہیں, نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ کے بیٹھے, نماز کو چھوڑ کے بیٹھے. تو میرے بھائی الذین ان مکناہم فی الارض, اللہ کے دین کی مدد وہ کرتے ہیں اگر ان کو ہم زمین میں اقتدار دے دیں, وہ نماز قائم کریں گے, وآتوا الزکاۃ, اور وہ زکوٰۃ ادا کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے, اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالیں گے, وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, نیکیوں کا حکم دیں گے, وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ, اور برائیوں سے روکیں گے, وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور اللہ ہی کے لیے تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. چوتھی چیز یہ ہے میرے بھائی, اگر اللہ کی مدد چاہیے اتحاد پیدا کرنا پڑے گا. اتحاد کے اوپر ذات بڑی باتیں ہو رہی ہیں, تنظیمیں بھی بن رہی ہیں, مگر آپ ظاہر ہے کہ اتحاد کی بیس کیا ہوگی, کس بنیاد پر آپ ایک ہوں گے؟ تو قرآن نے بتا دے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے, یہی پلیٹ فارم ہے جس پر ہم سب کو ایک ہونا ہے. اور جب تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تب تک کم سے کم ملت کے مفاد کے لیے ہم آپس کے اختلافات کو ہوا نہ دیں. ہم کوشش کریں کہ ہم متحد ہوں اپنے ملت کے معاملات میں. ابھی ایک صاحب کا انٹرویو بہت وائرل ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا صاحب فلاں فلاں مسلک کے لوگ تو مسلمان ہی نہیں ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں, ان کو مسلمان مت سمجھے, وہ غیر مسلم ہیں. میڈیا نے خوب اس کو اچھالا تھا. تو اس قسم کا بیان آج اوپن پلیٹ فارم پر کہ ہم دوسروں کو ہم اسلام سے خارج ہی کر رہے ہیں, یہ مناسب ہے. اتحاد پیدا کریں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور آپس میں نزاع نہ کرو. جنگ احد کبھی اٹھا کے پڑھیے آپ. جنگ احد میں اللہ کے نبی نے 50 لوگوں کو تعینات کیا تھا پہاڑی کے اوپر, اور کہا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں. اور ان 50 لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے اور پہاڑی سے ہٹ گئے, اختلاف کر لیا, وہیں سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا. ایک معمولی سے اختلاف کی وجہ سے نبی کی زندگی میں, صحابہ کی زندگی میں جیتی ہوئی جنگ ہارے ہیں, اور نبی زخمی ہوئے, اللہ کے نبی کا چہرہ لہو لوہان ہوا, 70 صحابہ شہید ہوئے. یہ سارے حالات نبی کی موجودگی میں ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑا سبق ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ آپس میں لڑتے رہو گے تو پھر کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور 5ویں چیز یہ ہے میرے بھائی, اگر اللہ کی مدد چاہیے تو صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے کام نہیں چلے گا, آپ کو اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے. آپ دیکھیے زمانہ کس چیز کا ہے. آج آپ دیکھیں اس ملک میں تعلیم کے میدان میں آپ کہاں ہیں. اب تو مدارس کو لے کر کے بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ہائی کورٹ میں ڈیلی سماعت چل رہی ہے صاحب کہ مدرسوں کو بند کر دیا جائے, مدرسوں میں اسٹینڈرڈ ایجوکیشن نہیں دیا جا رہا ہے. اور جب یہ ججوں کے دماغ میں اگر یہ بیٹھ گیا کہ صاحب یہ مدرسوں کو بند کر دینا چاہیے, تو آپ یاد رکھیں وہ صرف سرکاری مدرسوں کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو سارے مدارس کو بند کرنے کی بات ہو رہی. تو ارادے بہت اچھے نہیں ہیں میرے بھائی, پلاننگ بہت اچھی نہیں ہے. تو ہمیں اور آپ کو اس کا متبادل اور الٹرنیٹ تلاش کرنا پڑے گا. آج ہمارے بچے ہائر ایجوکیشن میں, اعلیٰ تعلیم میں کیسے آگے بڑھیں. ہمارا کیس لڑنے کے لیے ہمیں دوسروں کے در پہ سر جھکانا پڑ رہا ہے, دوسروں کے پاس جانا پڑ رہا ہے. ہمارے پاس ڈھنگ کے وکیل نہیں ہیں. ہم پردے کی باتیں کرتے ہیں, ہمارے گھر کی عورتوں کو غیر مسلم مردوں کے سامنے جا کر کے اپنے علاج کے لیے جانا پڑتا ہے. اگر ہماری عورتیں ڈاکٹر ہوتی, ہماری لڑکیاں ڈاکٹر ہوتی, تو شاید یہ حالات نہ ہوتے. تو ہم ساری چیزوں میں تو دوسروں کے محتاج بنے رہے, اور اس کے بعد صاحب ہم کہیں کہ ہمارا دین غالب ہے اور ہم غالب ہیں. آپ کو زمانے اور وقت کی نزاکت کو سمجھنا پڑے گا. آپ کو دین کا بیسک علم بھی حاصل کرنا ہے اور دنیا کی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنا ہے, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسی ملک میں آپ سے چھوٹی چھوٹی کمیونٹی ہیں. سکھ لوگوں کو آپ دیکھ لیں, جین لوگوں کو آپ دیکھ لیں, چھوٹی چھوٹی کمیونٹی ہے, مگر آج ان کا ایک پاور ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک میں ایک حکومت آئی, میں نے پڑھا تھا کہیں, اللہ عالم کی خبر کتنی صحیح ہے,
کہ وہاں جب حکومت آئی اور ایک خان صاحب جب وہاں کے حکمراں بنے تو انہوں نے اپنے پرائیویٹ اسسٹنٹ کے طور پر ایک ایسے آدمی کو رکھا جو قادیانی تھا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ صاحب آپ نے قادیانی کو اپنا اسسٹنٹ بنایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کے پاس جو ڈگری ہے، جو ٹیلنٹ ہے، اور اکنامکس کو لے کر کے اور ملک کے مسائل کو لے کر کے اس کے پاس جو سولوشن ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں. تو وہ وہاں پر قادیانی ہمارے پڑوسی ملک میں قانون کی نظر میں غیر مسلم ہے، اس کے باوجود حکمراں کو اپنے پرائیویٹ اسسٹنٹ کے طور پر ایک قادیانی کو رکھنا پڑا، کیونکہ اس لیول کا آدمی کوئی ان کو مسلمانوں میں نظر نہیں آیا. آپ اپنے آپ کو اتنا ٹیلنٹڈ بنائیے، آپ ملک کی ضرورت بن جائیں، آپ اس مقام اور لیول تک پہنچیے کہ آپ کو کوئی نظر انداز نہ کر سکے، آپ کو اگنور نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ انفال کے اندر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اپنے دشمن سے مقابلے کے لیے جو بھی تم طاقت اکٹھا کر سکتے ہو کرو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے گھوڑوں کو باندھ کے رکھو. اس زمانے میں گھوڑے بڑی طاقت کی علامت مانے جاتے تھے. گھوڑے کام نہیں کر رہے لیکن باندھ کے رکھو. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ گھوڑے بندے رہیں گے تمہارے تو دشمن کو ڈر محسوس ہوگا، نہیں یہ گھوڑے بندے ہیں، یہ تیار ہے ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے. ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، حضرت خالد بن ولید کی سیرت کا کبھی مطالعہ کیجئے. رومن ایمپائر سے ایک جنگ لڑی گئی، جنگ موتا، بڑی عظیم جنگ ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کی ہے. اس جنگ میں اللہ کے نبی نے 3 لوگوں کو کمانڈر بنایا تھا. کہا تھا کہ حضرت جعفر طیار کو کمانڈر بنایا جائے، اگر ان کا انتقال ہو جائے تو پھر حضرت زید بن حارثہ کو بنایا جائے، اور پھر ان کا انتقال ہو جائے تو کسی اور کو. 3 لوگوں کا نام آپ نے طے کیا تھا، اور کہا تھا جب وہ تینوں اگر شہید ہو جائے تو پھر جس کو مناسب سمجھو اس کو کمانڈر بنا دو. اب یہ صاحب 10,000 کی فوج تھی اور دشمن کی تعداد 2 لاکھ تھی، یعنی یہاں کوئی ریشیو ہی نہیں تھا. اب جب جنگ شروع ہوئی، تینوں کمانڈر جو اللہ کے رسول کے طے ہوئے تھے تینوں باری باری شہید ہو گئے. اب اس کے بعد جنگ کا جھنڈا حضرت خالد بن ولید نے اٹھایا، اور خالد بن ولید کو ایسے ہی اللہ کی تلوار نہیں کہا گیا. اللہ، یہ بندہ واقعی میں نبی کے صحابہ میں اس انسان کا اپنا ایک مقام ہے میرے بھائی. اگر ابو بکر صدیق کی صداقت اور عمر فاروق کا جلال اور حضرت عثمان غنی کی حیا اور علی مرتضیٰ کی بہادری اپنی جگہ ایک مثال ہے، تو خالد بن ولید کا یہ ریکارڈ بھی ایک مثال ہے کہ جس جنگ کی کمانڈشپ انہوں نے کی ہے، جس جنگ کی قیادت انہوں نے کی ہے، وہ جنگ کبھی وہ ہارے نہیں. اب یہاں 2 لاکھ کے مقابلے میں 10,000 کی فوج کو سروائیو کر لینا، بچا کے لے کے چلے جانا، یہ بہت بڑا کمال تھا. اب وہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، مطالعہ کیجیے جا کے آپ سیرت کی کتاب کا کہ کس طریقے سے انہوں نے اس چھوٹے سے لشکر کو بچایا تھا، کیسی انہوں نے ترکیب اپنائی تھی، اور دشمن کی کیسی آنکھوں میں دھول جھونکا تھا اور دشمن کو پلٹ کے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ معمولی سی تعداد 10,000، 2 لاکھ کے مقابلے میں 10,000 کا لشکر تھا. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تو آپ کا رعب و دبدبہ آپ کے دشمن کے دل پہ ہونا چاہیے. یہ آپ اپنے آپ کو اس قابل آپ بنائیں. اس کے بعد 7ویں چیز یہ ہے میرے بھائی کہ آپ نماز قائم کریں. نماز کا ذکر اس کے پہلے بھی آیا، میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ نماز، نیک اعمال اپنی جگہ ہے، نماز اپنی جگہ ہے. جنگ کے حالات میں بھی اللہ کے نبی کے دور میں جنگ کے حالات میں بھی نماز پڑھی گی. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر جنگ کے میدان میں ڈر ہے، سواری کے اوپر نماز پڑھ دو. آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیے، باقاعدہ صلاۃ الخوف کے نام سے الگ ایک نماز کا طریقہ بیان کیا گیا کہ جنگ کے حالات میں اگر نماز کا ٹائم آ جائے تو کیسے نماز پڑھی جائے. اس میں آدھے لوگ دشمن کے سامنے ہیں، آدھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. وہ پورا ایک طریقہ، پورا ایک پروسیجر بتایا گیا. تو جنگ کے میدان میں جب نماز معاف نہیں تو ہم تو امن کی حالت میں ہیں. اگر ہماری چند مسجدیں نشانے پر ہیں تو ہماری اپنے علاقوں کی مسجدیں تو نشانے پر نہیں ہیں، وہاں تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. آج ہم اپنی مسجدوں پر نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. ہم رونا رو رہے ہیں کہ صاحب بڑے مشکل حالات ہیں، مگر ہمارے حالات تو نہیں سدھر رہے ہیں. ہمارے نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ تو نہیں ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ راتوں میں ہم نے تہجد پڑھنا شروع کر دیا ہے. تو صاحب جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کا لشکر لے کے بدر کے میدان میں گئے تو وہاں پر بھی آپ راتوں میں دعائیں کرتے تھے اور گڑ گڑا رہے تھے اللہ کے سامنے. تب اللہ نے مدد کی ہے. میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کی مدد اگر چاہیے تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ چند باتیں اللہ کی مدد کے اسباب کے تعلق سے تھیں. آخر میں یہی دعا ہے
رب العالمین ہم سب کو اپنے رحم و کرم کا معاملہ ہم سب کے اوپر فرمائے. رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. وہ شعر ہمیں آج کے اس دور میں شورش کاشمیری کا وہ شعر یاد آتا ہے. ان کی ایک پوری نظم ہے، میں جاتے جاتے سوچ رہا ہوں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو. ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں انہوں نے ہمارے ہی سامنے، ہم کو ہی سامنے رکھ کر کے انہوں نے یہ بات کہی تھی. کہتے ہیں کہ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. ہمارا تو ایمان ہے میرے بھائی، ان بتوں کی کیا اوقات ہے. اللہ رب العالمین ہمارا معبود برحق ہے. ہمارا رب وہ ہے جو حی لا یموت ہے. یہ معبودان باطلہ ہوتے ہیں جن میں جان ڈالنے کے لیے ان کے پوجنے والے، ان کی عبادت کرنے والے خود اس کے اندر جان ڈالتے ہیں. یہ اس کے بطلان کی، اس کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. ہمارا پروردگار وہ ہے جو کائنات کو جلاتا ہے، جو کائنات کو مارتا ہے. میرے بھائیوں، یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ صرف زبانی نہ ہو، ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور خاص طور سے ہم آنے والے وقت میں ہمیں ایک چیز پر توجہ دینی پڑے گی. اپنے مسجدوں میں جو چھوٹے چھوٹے مکتب چلتے ہیں ان کو ہمیں اور منظم کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مدرسوں میں مکتب چل رہا ہے، ایک مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، قاعدہ بغدادی پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، بس چلے جا رہے ہیں. نہیں، ہمیں ایسا نظام بنانا پڑے گا کہ ہمارے وہ بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں ظاہر ہے اگر اردو کہیں چل بھی رہی ہے تو برائے نام ہے، اس اردو سے کوئی دین نہیں سیکھ لے گا آپ کا بچہ. دین سیکھنے کے لیے اس مکتب کو استعمال کیجیے. مکتب کا باقاعدہ ایسا ایک ہلکا پھلکا سیلیبس ہو کہ آپ کا بچہ 1 گھنٹہ ڈیلی جب وہاں جائے تو وہ قرآن بھی ساتھ میں پڑھ لے، ضروری دعاؤں کو بھی سیکھ لے اور عقیدے کی موٹی موٹی باتوں کو سیکھ لے. میرے خیال سے اگر چمن اسلام کے ہی 5 حصے اگر بچہ پڑھ لے تو بہت کچھ سیکھ لے گا اور جان لے گا جو اسکولوں میں وہ بچہ نہیں پڑھ سکتا. تو ہمیں اپنے مکاتب کو مرتب کرنے کی اور منظم کرنے کی ضرورت ہے. ایک کام کرنے کا یہ ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، چند لوگ ہیں جو لگے بدے ہیں، ہر پروگرام میں آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو نہیں آ رہا ہے. اس کو کیسے لایا جائے، اس پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے. چند ماشاءاللہ عورتیں ہیں، ان کو پتہ لگ جائے رسول پورہ میں پروگرام میں چلی آ رہی ہیں، لیکن بڑی تعداد عورتوں کی ایسی ہے، لڑکیوں کی ایسی ہے، وہ دین کو بالکل سیکھ نہیں رہی ہیں، سن نہیں رہی ہیں. ان لڑکیوں تک، ان عورتوں تک دین کو کیسے پہنچایا جائے، یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی. حالات آپ دیکھیں، حالات یہ ہیں، آئے دن ہم خبریں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹیاں آج غیروں کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، اپنی عزتوں کا سودا کر رہی ہیں، اپنی عصمت لٹوا رہی ہیں. یہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ تربیت کی بے حد کمی ہے، دین کی بے حد کمی ہے. اپنی عورتوں تک، اپنی بچیوں تک ہم دین کو کیسے پہنچائیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر 4 بچیاں ہیں، 5 بچیاں ہیں، کسی ایک بچی کو آپ عالمہ بنائیں. 4 بیٹے، کسی ایک بیٹے کو عالم بنائیں. صرف اس لیے نہیں کہ وہ آگے چل کر کے وہ ایک بس عالم رہے، اس لیے کہ آپ کے گھر میں اور آپ کے خاندان میں اور آپ کی فیملی میں دین باقی رہے. یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی. نبیوں نے اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو صرف یہی دعا نہیں کی کہ اللہ ان کو جلا دے، کھلا دے، پلا دے. کہا کہ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار میری آنے والی نسلوں کو تو بت پرستی سے بچانا، تو شرک سے بچانا. ہماری یہ ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو ہم آنے والا 20 سال بہت نازک ہے میرے بھائی. یہ اس لیے نازک نہیں ہے کہ آپ کی مسجدیں خطرے میں ہیں، یہ اس لیے نازک نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے شہریت خطرے میں ہے. یہ اس لیے نازک ہے کہ آپ کی نوجوان نسل کو دھیرے دھیرے اس کو مینٹل طور پر، اس کو ذہنی طور پر اس کو دین سے دور کرنے کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے.
ایک ایسی نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے جو یا تو دین بیزار ہوگی، بالکل ملحد ہوگی، دین سے کوئی مطلب نہیں، یا اگر دین سے مطلب رکھے گی تو اسلام کے علاوہ اور اس کو اور ادیان اچھے لگیں گے، اسے اور کلچر اچھا لگے گا، اسے اسلام بوجھ لگے گا۔ اسی بنارس کی بعض لڑکیوں کے بارے میں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ BHU میں پڑھ رہی ہیں، اب وہ غیر مسلموں کے تہوار پر ان کی خوشیوں کی اور ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ صاحب ہمیں یہ کفر اور یہ شرک پسند ہے۔ یہ ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کے اسی علاقے کے ایک صاحب کے بارے میں نے سنا، بڑے اچھے خاندان کے ہیں، بڑے معزز خاندان کے ہیں، ابھی پچھلے مہینے انہوں نے کارڈ بانٹا تھا اور کارڈ پر باقاعدہ جو ہے ایک غیر مسلموں کے جو ہے ایک مذہبی اس کی معبود کی تصویر بھی لگی تھی، اور صاحب اس کو اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ صاحب کہ میں بہت ماڈرن ٹائپ کا ہوں اور بڑا معتدل مزاج ہوں۔ میرے بھائیو، یہ ہمیں اس کی چنتا ہونی چاہیے کہ آنے والی ہماری نسل کہیں اس رنگ میں نہ رنگ جائے، پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے بچوں اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدوں کو بچانے پر محنت کرنی پڑے گی۔ کاروبار انشاءاللہ آج ڈاؤن ہے، کل پھر اوپر ہو جائے گا، آج کوئی مسئلہ ہے کل وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، مگر دین نہیں، ایمان نہیں، توحید نہیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے بھائی؟ ہمارا کیپٹل تو یہی ہے۔ اس لیے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کی ہم فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے لیے ابھی اذان انشاءاللہ 5-10 منٹ پہ ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اب چونکہ وقت کم ہے، آپ نماز پڑھ کے ہی مسجد سے تشریف لے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔